یہ فلاحی میں دیا ہے، یہ فلاحی میں دیا، یہ فلاحی میں دیا۔ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، اور اللہ کی یاد میں ایسے لگ گئے کہ نکاح کی فرصت ہی نہیں کہ نکاح کرے۔ ساری زندگی مجرد گزار دی تنہائی میں، اکیلے۔ جیسے بعض اولیاء کرام کے متعلق ملتا ہے کہ انہوں نے شادی نہیں کی، جیسے حضرت شیخ یونس صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ عالمی سطح پر محدث ہے۔ آپ کو جب کوئی پوچھتا کہ حضرت نکاح کب، کتابوں سے ہو گیا۔ کس سے ہو گیا؟ کتابوں سے۔ یہ میری دلہنیں ہیں، جب چاہتا ہوں جس کو چاہتا ہوں لیتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ نکاح نہیں کیا اللہ کی یاد میں، اور اللہ اللہ کرنے کا مزہ ہی بڑا عجیب ہے۔ جب کوئی آدمی تنہائی ہو اور پھر اللہ کا نام لینے کی توفیق ہو جائے اور زبان پر ہو اللہ 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 اللہ، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ دل سے کہنا، ہم نے کیڈبری کا مزہ چکھا ہے، ہم نے عمدہ عمدہ کھانوں کے مزے چکھے، جیسے پائنیپل ٹکا، جیسے الیاس بھائی پچھلے جمعرات کو کھلائے۔ سورت میں ایک سے ایک کھانے ملتے، تو کھانوں کے ذائقے ہم نے چکھے، لیکن اللہ کے یاد کا جو ذائقہ ہے، اللہ دعا کرو اللہ نصیب کرے، نصیب کرے۔ وہ جب لگ جائے گا تو یہ سارے ذائقے بیکار لگیں گے، بیکار لگیں گے۔ ابھی وہ ذائقہ لگا نہیں، اور اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، اس کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ ایک رات آپ بیٹھے اللہ کی یاد میں، تو اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ، دنیا میں جو لوگ مجرد رہتے ہیں، نکاح نہیں کرتے، جب تو ان کو جنت میں داخل کرے گا تو تنہا داخل نہیں کرے گا، ان کا کوئی جوڑا ہوگا۔ جیسے بعض نوجوان بچے انتقال کر جاتے، بعض نوجوان بچیاں انتقال کر جاتی شادی سے پہلے، تو آپ علیہ السلام کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ اللہ ان کو جنت میں جوڑے دے گا۔ کیا دے گا؟ ہم جو جوڑے والے ہیں وہ جوڑے تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے، لیکن جن کے جوڑے نہیں ان کو کیا دے گا اللہ؟ مائک کا سیٹنگ نہیں برابر، جوڑے دے گا۔ تو یہ سیٹنگ ہو گیا۔ وہ ایک رات دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ، جنت میں جو میرا جوڑا ہے، اگر دنیا میں وہ موجود ہے تو ملاقات کرا دے۔ کیا مانگ رہے؟ دنیا میں موجود ہے تو۔ ایک رات گئی، کچھ دیکھا نہیں، کوئی آواز نہیں آئی۔ تو دوسری رات، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی رہ روے منزل نہیں۔ اور ایک اور شاعر کہتا ہے، بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے کوئی دستے دعا ملتا نہیں۔ ایک رات گئی، دوسری رات آئی تو پھر دعا مانگ رہے ہیں، اے رب العالمین، تو ساری کائنات کا بنانے والا اور تو سب کو دینے والا، اے پروردگار عالم، تجھ سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ اے رب کریم، آج پھر تجھ سے التجا ہے، اگر وہ دنیا میں ملاقات ہو جائے۔ دوسری رات ہے، رات گزر گئی، کوئی آواز نہیں آئی، نہ خواب دیکھا۔ تو تیسری رات اللہ سے پھر مانگ رہے ہیں، اے اللہ، جنت میں تو جوڑا تو دینے ہی والا ہے،
تو یقینی ہے تو ملاقات ہو جائے. اگر تو اطلاع دے دے، پتہ دے دے. تو آج تیسری رات تھی تو گیپ سے ندا آئی. عبد الواحد، بصرہ میں ایک بی بی ہے میمونہ بنت ولید، وہ جنت میں تیرا جوڑا ہے، وہ جنت میں تیرا. تو جیسے صبح ہوئی بصرہ پہنچ گئے. بصرہ والوں نے جب دیکھا وہ اتنا بڑا شیخ بصرہ میں آئے تو لوگ استقبال کو آ گئے. لوگوں نے بڑا اکرام کیا، احترام کیا. آپ نے جا کر پوچھا کہ میمونہ بنت ولید کوئی بی بی ہے؟ تو بستی والے ہنسنے لگے. کیا کرنے لگے؟ تو آپ نے پوچھا کیوں ہنستے ہو؟ کہ حضرت آپ نے پوچھا بھی تو کس کا پوچھا؟ آپ نے پوچھا بھی تو کیوں؟ وہ تو دیوانی ہے. کیا کہا؟ اب ادھر توجہ. کیا ہے؟ تو دیوانی ہے، پاگل ہے. کیا بات کرتے؟ کہا کسی کو ہنستا دیکھے تو وہ رونے بیٹھتی ہے، اور کسی کو روتا دیکھے تو ہنستی ہے. یہ جو ہمارے بچے ہیں وہ اس کو ڈھیلے مارتے. تو آپ نے برجستہ فرمایا تم دیوانے ہو، وہ دیوانی نہیں ہے. تم دیوانے ہو، وہ دیوانی. کہا حضرت کیا بات کرتے؟ کہا وہ دیوانی نہیں ہے. کہا مجھے ملنا ہے. کہا انتظار کرو، وہ ابھی بکریاں لے کے گئی ہے جنگل میں، شام کو آئے گی. کب آئے گی؟ تو شام کو ملاقات ہو جائے گی. آپ نے کہا اوہ شام کو تو کتنی دیر ہے، مجھے یہ بتلاؤ کس سمت گئی، کس سمت گئی؟ کہا اس سمت. تو آپ نکل گئے. آپ جب جنگل میں پہنچے تو آپ کی حیرانی کی انتہا نہ رہی کہ وہ جو بی بی ہے میمونہ بنت ولید، وہ تو مصلی بچھائے ہوئے کس میں لگی ہے؟ بولو. اکثر طبقہ نماز نہیں پڑھتا، اکثر طبقہ بولو. ابھی میں ایک جگہ گیا تو ایک صاحب آئے دعا کے بعد، کہ حضرت دعا کرو روزی کی برکت کے لیے. کس کے لیے؟ روزی کی. تو میں نے کہا بہت آسان ہے، فجر کہاں پڑھتے ہو؟ میں نے کیا پوچھا؟ فجر. تو کہا حضرت فجر ہی نہیں ہوتی. فجر ہی. اللہ کے فرشتے رزق لے کے دروازے پر آ کے کھڑے ہیں اور بندہ پیر پھیلا کے سویا کہ ابھی نہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا فجر کی 2 رکعت سنت گھر پہ ادا کرو اور فرض مسجد میں جا کر جماعت سے ادا کرو، اللہ تمہاری روزی میں برکت ڈال دے گا. کتنا آسان ہے. اکثر تو نماز نہیں پڑھتے، اور جو پڑھتے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ نماز میں تو ہے لیکن نماز میں سب ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں، سب اپنے اپنے خیال میں. شاعر کیا کہتا؟ سب ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں، سب اپنے اپنے خیال میں ہے. امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہے ہیں؟ نہیں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میرا کھانا بولو اچھا، میرا کھانا اچھا، میرے کپڑے اچھا، میرا قلم اچھا، میری جوتی، میری ٹوپی، میرا مکان، میری گاڑی، ساری چیزیں اچھی اچھی اچھی. تو نماز جی. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بعضوں کی نماز کا حال تو یہ ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لی گناہ کرنے کے لیے. جلدی جلدی نماز پڑھ لی، بولو
اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت۔ اب کئی لوگوں کی زبان سنیں گے، جلدی جلدی نماز پڑھ لو پھر کھانا کھانا ہے۔ میں دل سے کہو، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا بولتے ہیں؟ جلدی جلدی نماز پڑھ لو پھر، یعنی نماز اتنی اہم نہیں ہے جتنا کھانا۔ بہت کمزوری ہے، بہت کمزوری ہے، اور ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے مجالس لگتی ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں ان چیزوں کی اہمیت نصیب فرمائے، اہمیت نصیب۔ عبد الواحد جب دیکھ رہے ہیں تو نماز پڑھ رہی، تو اچانک خیال آیا کہ پھر اس کی بکریاں کون چراتا ہوگا؟ یہ تو بکریاں چرانے جنگل میں آئی۔ تو ایک دم پہاڑی پر دیکھا تو آنکھیں پھٹ گئی کہ بکریاں چر رہی ہے اور شیر بکریاں چرا رہا ہے۔ کون؟ تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے، پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے۔ اور آگے عجیب بات کہی، اللہ کے راستے کی جو موت آئے مسیحا، اللہ کے راستے کی جو موت آئے مسیحا، اکثر یہی ایک دوا میرے لیے ہے، اکثر یہی ایک دوا میرے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ انتظار میں کھڑے تو نماز پڑھ رہی تھی اور بکریاں چل رہی، شیر چرا رہا، تو انتظار میں کھڑے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئی تو اسے آہٹ سے پتہ چلا تھا کہ کوئی پیچھے آیا ہے، تو یوں پیچھے مڑ کے دیکھا تو عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ، جیسے میمونہ نے دیکھا تو سیدھے کیا کہتی، او عبد الواحد، ملاقات کا وعدہ تو جنت میں ہے، یہاں کیوں آ گیا؟ تھے تو یہ آبا تمہارے مگر تم کیا ہو، علامہ اقبال کہتے ہیں، تھے تو یہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھے ہیں منتظر فردا۔ سچ کہتا ہوں مسلمانوں، بہت دور نکل گئے، دنیا کماتے 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 دنیا کے بن گئے، اور جس نے دنیا میں بھیجا اسی کو بھلا بیٹھے۔ نہیں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میرا بھی یہ حال ہے، تمہارا بھی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ سب سے پہلے میری اصلاح کر دے، اللہ میری اصلاح۔ تو آپ تو اب کیا بولیں، جس کو ہم بولتے ہیں بولتی بن، کیا بولیں کہ یہ نماز سے سلام پھیر کر کہہ رہی ملاقات کا وعدہ تو جنت میں، یہاں کیوں آیا؟ تو آپ کہتے ہیں، میں نے حیرانی سے پوچھا، او بی بی تجھے کس نے بتلایا، تجھے کس نے بتلایا؟ تو کہنے لگی، جس رات اللہ نے تجھے بتلایا اسی رات اللہ نے مجھے بھی بتلایا ہے۔ من کان للہ کان اللہ، جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں، یہ بھی ایک اور سوال ہے کہ کیا یہ شیر اور بکریوں میں صلح کب سے ہو گئی؟ شیر اور بکریوں میں صلح کب سے ہو گئی؟ کہنے لگی، جب سے میں نے میرے اللہ سے صلح کر لی ہے، جب سے میں نے میرے اللہ سے صلح کر لی ہے، میری بکریوں اور شیر کی صلح ہو چکی ہے۔
پروردگار عالم اسی لیے قرآن کریم میں فرماتے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان اس مہربان اللہ سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا۔ دعا کریں اللہ ہمیں دھوکے سے نکال دے، دھوکے سے